العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں کہ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ایام ایک اعتبار سے جس طرح سے قمری اعتبار سے 10 محرم کو کربلا والوں کی شہادت کا دن ہے، اسی طرح سے یہ ایام دوسرے اعتبار سے عیسوی اعتبار سے کربلا والوں کی اور حسین ابن علی کی شہادت کے ایام۔ کیوں ان ایام میں سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، وارث انبیاء، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف التحیید والثناء کی بلند ترین نہضت اور تحریک اور شخصیت کا بیان کیا جائے۔ میرے عزیزو، میں چاہ رہا تھا کہ آج کے دن آپ کی خدمت میں تفصیلی گفتگو کروں، لیکن اب ہنگام غروب ہے، میں کوئی بھی تفصیلی گفتگو شروع نہیں کر سکتا۔ مختصر ترین لمحات ہیں اور ان میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور چند جملے مصائب کے عرض کروں تاکہ اس پاکیزہ سلسلے میں میری بھی شمولیت اور حاضری اور شرکت ہو جائے۔ میرے عزیزو، تاریخ انسانی میں، تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں وہ واحد ہستی کہ کائنات کا ہر ذی روح اس ہستی کا ممنون احسان ہے، اور وہ ہستی کسی ایک کی بھی ممنون احسان نہیں ہے۔ انبیاء، غیر انبیاء، اولیاء، غیر اولیاء، مسلمین، غیر مسلمین، ہر ذی روح، ہر ذی نفس، ہر ذی حیات، ہر ذی عقل،
ہر ذی معرفت، ہر ذی غیرت و حمیت و حیا، چاہے مسلمان نہ ہو انسانی قدریں رکھتا ہے، انسانی غیرت رکھتا ہے، انسانی شرف اس کے اندر موجود ہے. وہ مدیون اور مقروض ہے سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی کا. اور قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان کبھی بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا. ہر ایک کی گردن پر، ہر باضمیر انسان کے دوش پر حسین کا قرض ہے، حسین کا احسان ہے. جس کے پاس عفت ہے، جس کے پاس حیا ہے، جس کے پاس عبادت ہے، جس کے پاس اخلاقی قدریں ہیں، جس کے پاس انسانی قدریں ہیں، جو ویلیوز رکھتا ہے، جو خاندانی احترام کا قائل ہے، عزت و حرمت بشر کا حامل، ہر فرد بارگاہ حسینی میں سجدہ ریز اور اس کا سر خم نظر آئے گا. کیوں؟ کوئی بھی انسان. اور یہ بات حسین ابن علی کے ایک صحابی نے عملی طور پر روز عاشور اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے بتائی. ظاہر ہے کہ اب تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، تو امام حسین کے ان 72 ساتھیوں میں سے ایک، وہ 72 کے جن کی مثال انبیاء میں بھی کم کم ملتی ہے. اگر آپ کے شہر میں حاضر ہونے کا موقع ملا ماہ محرم یا سفر میں، میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جو 5 مجالس احباب نے خواہش کی اور پچھلے سالوں میں جو عشرے کے حوالے سے حاضر ہوتا رہا، اس میں وہ میزان اور معیار آپ کی خدمت میں بیان کروں جن معیارات پر حسین ابن علی نے ان 72 کا انتخاب کیا. یہ بہت اہم موضوع ہے. یہ 72 کہ جن کی مثال عالم انسانیت لانے سے قاصر ہے، ان 72 میں سے صرف ایک کا ذکر کروں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی حق حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا. کون؟ حسین ابن علی کے ایک سپاہی ہیں جن کا نام ہے سعید بن عبداللہ حنفی. یہ 72 میں سے ایک کون ہے؟ کوفہ کے رہنے والے اور قیس ابن مسہر سیداوی کے ہمراہ امیر شام کی موت کے بعد ہزاروں خطوط انہوں نے اپنے ساتھ بار کیے. امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچ چکے اور یہ اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی. یہ سعید بن عبداللہ حنفی 15 رمضان کو پہنچے بارگاہ حسین میں، اور 5 دن گزرنے کے بعد امام حسین نے 20 رمضان کو اپنے سفیر مسلم ابن عقیل علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو آپ 2 کے ہمراہ روانہ کیا. قیس ابن مسہر سیداوی، سعید بن عبداللہ حنفی. فرمایا کوفہ براہ راست کوفہ نہ جانا، مدینے سے ہوتے ہوئے میرے یہ کام انجام دو پھر کوفے جانا. یہ کتنا فاصلہ طے کیا سعید بن عبداللہ حنفی نے؟ 600 فرسخ، 300 آتے ہوئے اور واپسی پر بھی کم سے کم 300 فرسخ. پھر تیسری مرتبہ مسلم بن عقیل نے جو خط امام حسین کے لیے لکھا، وہ خط لے کر تیسری مرتبہ پہنچے مکہ امام حسین کے پاس اور صرف 1 دن رکے، اور چوتھی مرتبہ امام حسین کا جوابی خط مسلم بن عقیل کے لیے لے کر آئے. کوفہ کتنا فاصلہ ہوا؟ 1200 فرسخ. اگر میں آپ کے کلومیٹروں میں بتاؤں تو یہ بنتا ہے 6500 کلومیٹر. اور کیسے طے کیا؟ اونٹ اور گھوڑے کی پشت پر صحرائی سفر. اور دوسرے سفر میں اتنا مشکل سفر ہوتا ہے صحرا کا کہ آپ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے. اور
صرف سعید بن عبداللہ حنفی ہیں اتنے تھکے ہوئے مجاہد. اور پھر 7ویں محرم سے پانی بند ہوا. 3 دن مسلسل پانی بند رہا. 6,500 کلومیٹر کے مسافر 3 دنوں کے بھوکے اور پیاسے. اور شب عاشور ساری رات جاگ کر امام حسین کے ساتھ مل کر باقی 72 کے ساتھ خندق کھودتے رہے. خیموں کے پیچھے پہاڑ تھا اور سامنے جو ایک حصہ تھا اس میں 5 فٹ چوڑی اور 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھودی. اور جو باقی وقت بچا امام حسین کے ساتھ مل کر یہ سارے صحابہ جنگل سے جھاڑیاں کاٹتے رہے. اور جتنی خندق کھودی تھی سب کو جھاڑیوں سے پر کر دیا گیا. اور صرف ایک راستہ چھوڑا گیا جہاں سے امام حسین کے سپاہی کل روز عاشور میدان جنگ میں جا سکیں اور امام حسین ان کو لے کے واپس آ سکیں ان کی لاشوں. صرف ایک راستہ. اس خندق کھودے جانے کا اور اس کو جھاڑیوں سے بھرے جانے کا مقصد کیا تھا کہ جب سب سے آخر میں امام حسین خیام سے رخصت ہوں گے اور آپ کی شہادت پر ایسا نہ کہ دشمن اچانک سے چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائے اور بیبیوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، تو اس لیے امام حسین نے جاتے ہوئے جب تمام بیبیوں سے رخصت ہوئے جو آخری کام کیا الوداع کے موقع پر اس خندق کو آگ لگا دی تاکہ دشمن اچانک سے حملہ آور نہ ہو سکے. تو ساری رات کے جاگے ہوئے سعید بن عبداللہ حنفی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اور اب روز عاشور کو ابو ثمامہ ساعدی امام حسین کے باوفا صحابی کا فرزند رسول کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ کیا زوال ہو گیا؟ امام حسین نے ایک نگاہ آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا لا، اور فوراً کہا بلا فاصلہ نعم، نہیں ہاں. مجھ سے میرے برادر مجھ پوچھیں کہ آج آئے آپ مجلس کے لیے، کل بھی آئیں گے یا آئندہ سال بھی آئیں گے، اور میں کہوں نہیں ہاں، تو یہ کیا سمجھیں گے بھئی نہیں یا ہاں؟ جب میں نے نہیں اور ہاں ایک ساتھ کہہ دیا تو ابو ثمامہ ساعدی سوچ میں پڑے گا فرزند رسول کیا سمجھوں، ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کے جواب سے کہ سنو ثمامہ، ابو ثمامہ، جب تو نے پوچھا تھا تب وقت نہیں ہوا تھا، اور جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو دیکھا ابھی بھی وقت نہیں ہوا، اور جیسے ہی میں نے لا کہا اور لا کو مکمل کیا میں نے دیکھا وقت داخل ہوا، میں نے فوراً سے نام کہہ دیا. یہ حسین ہے کہ نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا. یہ حسین ابن علی کی دقت نگاہ. اور جیسے ہی کہا وقت ہو گیا تو کہا فرزند رسول اگر وقت ہو گیا تو جی چاہتا ہے کہ آپ کی اقتداء میں آخری نماز پڑھ لیں، آخری نماز ادا کریں. اب حسین ابن علی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. کیا دعا دینی چاہیے تھی؟ اللہ تمہیں جنت دے، اللہ تمہاری اولاد کو بخت لگائے، اللہ تمہاری اولاد کو حکومت و سلطنت سے نوازے. نہ، عجیب ہے. اب سمجھیں حسین ابن علی کی نگاہ میں نماز کی اہمیت کیا ہے. کوئی بھی دوسری دعا دینے کے بجائے یہ جملے ہیں سید ابن طاؤس نے اللحوف میں، مقتل ابو مخنف میں، منہاج الدموع میں، دمت الثاقبہ میں، بہار جلد 10 میں سب نے لکھا. حسین نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے. معلوم ہوتا ہے نگاہ حسین ابن علی میں نمازیوں میں معشور ہونا ایک بلند درجہ ہے، نمازیوں میں معشور ہونا عجیب درجہ ہے.
ادھر خواہش کی، ادھر امام حسین نے فرمایا پھر اب اگر تم میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پھر نماز کا اہتمام کرو۔ یہ ظہر کی نماز کہاں پڑھی گئی؟ خیموں میں نہیں، میدان کربلا میں روز عاشور ظہر کی نماز دشمنوں کے بیچ میں پڑھی گئی۔ اور یہ کون سی نماز تھی؟ امام حسین نے فرمایا جاؤ ابو ثمامہ ساعدی عمر ابن سعد سے کہو کہ کچھ دیر جنگ روکے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ عمر ابن سعد نے کیا جواب دیا؟ کہا پڑھ لو، اگر نماز تمہیں بچا سکتی ہے تو پڑھ لو۔ ابو ثمامہ پلٹے، عمر ابن سعد کا بیٹا مختار ثقفی کا بھانجا بہت عیار تھا، اگرچہ 18 سال عمر تھی، عمر ابن سعد کی طرف بڑھا، کہا بابا یہ کیا کرنے لگے؟ کہ نماز کی اجازت دی، نماز پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کہ نماز پڑھ کے آپ اپنے سپاہیوں کی قوت قلب کو کمزور کر دو گے۔ آپ ان سب سے برابر ایک ہی بات کہے جا رہے ہو کہ یہ باغی ہیں، خارجی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، خلیفہ کے دشمن ہیں۔ تو جب وہ ان سب کے سامنے نماز پڑھیں گے تو تمہارے سپاہی سمجھیں گے یہ حق پر ہیں، تو کہا پھر کیا کروں؟ کہا اجازت واپس لو۔ عمر ابن سعد نے آواز بلند کی، ابو ثمامہ ساعدی حسین سے کہنا تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اب امام حسین نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا اور روز عاشور میدان کربلا میں نماز خوف ادا کی۔ یہ جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حامل نفس مطمئنہ حسین ابن علی وہ حالت خوف میں نماز پڑھیں گے، نہ۔ سید مہدی بحر العلوم کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ حسین ابن علی بڑے شجاع تھے یا آپ کے بابا علی ابن ابی طالب بڑے شجاع تھے۔ حسین اتنے شجاع تھے کہ روز عاشور جب حملہ کیا 12 کلومیٹر مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے چلے گئے، اور اکیلے زخمی اور پیاسے حسین کے سامنے دشمن کا ہزاروں کا لشکر ریوڑ کی طرح سے بھاگ رہا تھا، اور حسین اعلان کر رہے تھے اب 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بیٹے کو تم نے مارا ہے، اس کی جنگ دیکھو جس کے سالار کے بازوؤں کو تم نے قطع کیا۔ یہ حسین کی شجاعت ہے۔ کائنات کا شجاع ترین انسان ممکن نہیں نماز خوف پڑھیں حالت خوف میں۔ یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ میرے عزیزو اتنا کم وقت تھا، اس میں یہی ایک بات کہہ سکتا تھا، تمہید مکمل ہو، نتیجہ عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں۔ نماز خوف یہ کون سی نماز ہے؟ نماز خوف نماز قصر کی طرح سے 4 رکعتی نماز 2 رکعتی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے امام نماز شروع کرتا ہے، آدھے سپاہی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدھے سپاہی ان نمازیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور امام 1 رکعت پڑھنے کے بعد زمین پر بیٹھے رہتے ہیں، اور مقتدی نمازی وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت فرادہ پڑھ کر اپنی نماز کو تمام کرتے ہیں، اور جیسے ہی نماز مکمل کرتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سپاہیوں کی جگہ لے لیتے ہیں جو حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آ کر ان کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آ کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں امام دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام دوسری رکعت پڑھتے ہیں اور بعد میں آنے والے اپنی نماز کی پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوسری فرادہ پڑھتے ہیں۔ اسے نماز خوف کہا جاتا ہے، اور اس کا محل یہ ہے کب پڑھی جاتی ہے نماز خوف۔ اگر 2 مسلمان فوجیں آپس میں لڑ پڑیں تو یہاں نماز خوف پڑھنا باطل ہے۔ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں علی ابن ابی طالب نے نماز خوف نہیں پڑھی۔ نماز خوف ہمیشہ تب پڑھی جاتی ہے جب مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کا لشکر آ جائے۔ روز عاشور حسین ابن علی نے نماز خوف پڑھ کر اپنے دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جو حسین کے مقابلے میں آ جائے اسے قیامت تک کبھی مسلمان نہ کہنا۔
ادھر حسین ابن علی نے نماز شروع کی، دشمنان نماز نے تیر چلانا شروع کیے، گفتگو ختم، آخری دو جملے، اور دو صحابی حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہیں، ایک زہیر ابن قین اور دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی، تاکہ کوئی تیر یوسف فاطمہ کو چھو نہ جائے۔ مسلسل تیروں کی بارش ہوتی رہی اور یہ اپنے اوپر برداشت کرتے رہے اور حسین نماز پڑھتے رہے۔ کتنے تیر لگے سعید بن عبداللہ حنفی کو، مورخین اور مقتل نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ان کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ ایک تیر انسان کی موت کے لیے کافی ہوتا ہے، تو سعید اتنے تیر کھا کے کیسے کھڑے رہے؟ صرف عشق حسین میں، محبت حسین میں، کہ اگر میں گر گیا تو کوئی تیر میرے حسین کو لگ جائے گا۔ 70 سے زیادہ تیر کھانے کے بعد ادھر جب حسین ابن علی کی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید کی آواز بلند ہوئی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ۔ یہ کہاں زمین پر گرے، اور جب زمین پر گرے میں کیا کروں، میری تشبیہ ہے، لیکن زمین پر نہیں گرے، کیوں؟ اس لیے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اتنے تیر اتر چکے تھے سعید کے جسم میں کہ جب زمین پر گرے تو آپ کا جسم تیروں کے اوپر معلق ہو گیا، اور زمین پر گرنے کے نتیجے میں وہ تیر اور آپ کے جسم میں اتر گئے۔ اب آخری سانسیں چل رہی ہیں سعید کی۔ اب جملہ سنیں جس کے لیے میں نے یہ تمہید قائم کی اور اتنی زحمت سماعت دی۔ 6500 کلومیٹر سفر کرنے والے سعید، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، شب عاشور جا کر مشقت کرنے والے، 70 سے زیادہ تیر جن کے جسم میں پیوست ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور آخری لمحے کیا جملہ کا امام حسین کی بارگاہ میں رخ کیا امام کی طرف اور کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ کیا میں نے حق ادا کیا؟ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری کہتے اتنا کچھ کر کے بھی سعید جی کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے حق ادا کیا؟ کہا اس لیے کہ ان 72 کو حسین کی پوری معرفت حاصل ہو چکی تھی۔ تو سعید جی جانتے ہیں کہ اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز و کائنات کا ہر باضمیر انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا۔ یہ حق ہے کہ 2 دن مسلسل گرمی کے موسم میں مجالس ہوں اور صبح سے شام تک پڑھیں، اور خدا ان بانیان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے رزق و جان و مال میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ آپ عاشقان حسین پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، جو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اس صف عزا پر زمین پر بیٹھ کر حسین ابن علی کی شہادت کا پرسہ سیدہ زہرا کو دینے کے لیے آئے، جو جتنی دعائیں لے کے آئے اپنے دلوں میں حسین کے علی اصغر کے صدقے میں آج کوئی مومن خالی ہاتھ نہ جائے۔ میرے عزیزو ہنگام غروب ہے، کیا عرض کروں، ایک نماز حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھی اور زمین کربلا پر ادا کی، اور دوسری نماز حسین ابن علی نے زین فرض کے اوپر ادا کی۔ یہ کیسی نماز تھی؟ وقت آخر بیویوں سے رخصت ہوئے، ثانی زہرا نے ساری بیویوں کو صف بنائی، ایک طرف بیوہ خواتین کھڑی، ایک طرف بچوں کو کھڑا کیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اور بچیاں، اور امام حسین سے کیا خواہش کی وقت آخر؟ کہ بھیا حسین میری یہ خواہش ہے کہ آپ میدان کربلا میں شہادت کے لیے جانے سے پہلے ہمارے درمیان سے گزر کر جائیں۔ سید اظہر حسن زہدی مرحوم نے اس کی جو خوبصورت حکمت بیان کی، کیا تشبیہ دی، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک فوج کا، ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک میں کسی دورے پر جاتا ہے تو اس کے اعزاز میں دوسرے ملک کا سربراہ اس آنے والے مہمان سربراہ کو، بادشاہ کو، صدر کو اپنی فوج کا گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے، فوجی دستہ سلامی کرتا ہے اس کو۔ کہا اب وقت آخر حسین ابن علی کا جب کام مکمل ہو رہا تھا، ثانی زہرا نے اپنی فوج کو مرتب کیا، ایک طرف خواتین کو کھڑا کیا، دوسری طرف یتیم بچوں کو کھڑا کیا، پھر
حسین ابن علی کو درمیان سے گزارا کہ بھیا حسین دیکھ لو، میں اس لشکر کو لے کر اس کائنات کی سب سے بڑی سلطنت کو نابود کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ایک ایک بیوی کو سلام کرنے حسین، ایک ایک بچے کو سلام کرنے حسین، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ و یا رباب و یا جاریۃ امی فضہ، علیکن من السلام، علیکن من السلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ رخصت ہوئے، زین فرس پر تشریف فرما ہوئے، ایڑ لگائی، لیکن آپ کی سواری چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ آپ کا فرس با وفا رکا ہے۔ فرمایا اے میرے فرس با وفا، یہ میری آخری خدمت ہے، میں اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ یہ سننے کے باوجود آپ کا فرس با وفا یا آپ کا جان نثار گھوڑا اپنے مقام پہ کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا جب سب نے وقت آخر میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ یہ جملے سنے گھوڑے نے تو اپنی گردن کو اپنی پچھلی ٹانگوں کی طرف موڑا اور اپنی آواز میں ہنہنانا شروع کیا۔ حسین ابن علی نے پلٹ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی جن کا نام مبارک سکینہ ہے، وہ گھوڑے کے پچھلے سموں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ حسین نے دیکھا، گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، سکینہ کو گود میں لیا، پیار کرنا شروع کیا، چومنا شروع کیا، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چومتے ہیں، کبھی گلے کے بوسے لیتے ہیں، کبھی آنکھوں کے بوسے، کبھی کانوں کے بوسے، کبھی پیشانی کے بوسے۔ اور کافی وقت گزر جانے کے بعد حسین نے فرمایا بیٹی سکینہ اب مجھے میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا بابا میں آپ کو میدان جنگ میں نہیں جانے دوں گی۔ کہا بیٹا جانے دو، شاید میں آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ فرمایا نہ، چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ اب سکینہ بضد ہیں اور مصر ہیں کہ بابا میدان جنگ میں نہ جائے۔ اور حسین جیسے حساس امام کبھی زبردستی اپنی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کر سکتے۔ اب حسین ابن علی نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور قیامت تک آنے والی بشریت کو اپنی بیٹی سکینہ کا تعارف پیش کیا، اس لیے کہ مورخ کے قلم اتنی تاب و توان نہیں کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ سکینہ کون ہے۔ وہ یہی لکھے گا 4 برس کی بچی تھی، لیکن حسین نے بتایا پہچانو میری سکینہ کون ہے۔ ایک مرتبہ اپنی تربیت کے اثر کو آزمایا اور فرمایا سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم۔ کہا سکینہ آپ جانتی ہو کہ میں نے اپنی تہجد کی نمازوں میں، اپنی نماز شب کی دعاؤں میں آپ کو اپنے اللہ سے رو رو کر کیوں مانگا تھا؟ کہا بابا آپ بتائیے۔ کہا سنو سکینہ، میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر رو رو کر آپ کو اپنے اللہ سے اس نیت سے مانگا تھا، پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے، جو میرے دل کا سکون ہو، جو میرے گھر کی رونق ہو۔ لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے، وہ میری جدائی برداشت کرے، تازیانے لگیں صبر کرے، تماچے لگیں صبر کرے، بندے چھینے جائیں صبر کرے، دامن کو آگ لگے صبر کرے۔ حسین یہ باتیں کہہ رہے تھے اور سکینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا بابا جائیے، اور رخصت کیا اپنے بابا کو۔ بس میرے عزیزو اب جہاد حسین بیان کرنے کی فرصت نہیں، بس میں وہ جملہ خود حرملہ کا بیان کروں جو اس نے مختار ثقفی کے سامنے کہا تھا۔ اور شہید مطہری فرماتے ہیں کربلا کی جنگ ایک تیر سے شروع ہوئی اور دوسرے تیر پر جا کر ختم ہو گئی۔ کس تیر سے شروع ہوئی؟ جو عمر ابن سعد نے روز عاشور سب سے پہلے چلایا اور اپنے لشکر والوں کو گواہ بنا کے کہا میرے لشکر والوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر فوج حسین کی طرف میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور آخری تیر کون سا چلا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی؟ وہ حرملہ کا تیر تھا۔ مختار نے پوچھا حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا مختار میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے۔ پہلا تیر میں نے چشم ابو الفضل عباس میں چلایا، دوسرا تیر مشق سکینہ میں، تیسرا تیر گلو علی اصغر میں۔ ان تینوں تیروں کی تفصیل بتائی
اور کہا چوتھا تیر وہ تھا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہوئی؟ کہا وہ تیر میں نے قلب نازنین حسین ابن علی میں چلایا۔ میرے عزیزو، شہید مطہری کہتے ہیں ایک نماز حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں ادا کی، اور دوسری نماز حسین ابن علی نے زین فرس پر گھوڑے کی پشت پر ادا کی۔ کیسے نماز عصر کی نیت کی؟ یہ حسین کا قیام تھا، اور کچھ لمحوں کے بعد جب ہرملہ کا تیر لگا یہ حسین ابن علی کا رکوع تھا۔ اور پھر سجدہ کیسے ادا کیا؟ پہلے سنیں آپ کے امام نے رکوع کیسے کیا۔ ہرملہ نے تیر چلایا، مختار کو خود بتا رہے اس تیر کی خصوصیت کیا تھی۔ یہ تیر سے شعبہ تھا اور آگے سے مڑا ہوا تھا۔ جب قلب نازنین حسین ابن علی میں یہ تیر لگا اور حسین نے سامنے سے کھینچنے کا ارادہ کیا، اب اگر حسین اس تیر کو سامنے سے کھینچیں تو حسین کا کلیجہ بھی ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ اس کے دندانے اور شوشے آگے سے مڑے ہوئے تھے۔ اس لیے اس تیر کو نکالنے کے لیے حسین جھکے تاکہ اپنی پشت سے نکالے، اور جب اپنی پشت سے حسین ابن علی نے تیر کو نکالنے کا ارادہ کیا، جھکے، تو ایک شقی نے، طفیل نے ایک ایسا گرز مارا سر اقدس حسین ابن علی پر کہ اب حسین خود کو زین فرس کے اوپر سنبھال نہ سکے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ذاکر یا خطیب جب بڑے زور سے مجلس پڑھتا ہے اور جوش سے مصائب پڑھتا ہے تو مصائب پڑھنے کے بعد پھر اس سے منبر سے اترنے کی ہمت نہیں رہتی، اور آپ مومنین آگے بڑھتے عزت و احترام اور راحت و آرام کے ساتھ اسے اٹھاتے ہیں، سہارا دے کر منبر سے اتارتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اے حسین کا نام لینے والو، منبر سے اتارنے والو، کربلا میں تمہارا امام زین فرس پر ڈگمگا رہا ہے، اور اب کوئی نہیں جو حسین ابن علی کو گھوڑے کی بلندی سے زمین پر لے آئے۔ یہاں تک کہ بڑی مشکلوں سے حسین کو کچھ کاموں میں بڑی دیر لگی۔ ایک مدینے میں جب اپنی ماں کے روزے سے رخصت ہو رہے تھے، اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہو رہے تھے، دوسرا مرحلہ جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے تھے۔ حسین کو علی اکبر کی لاش پر پہنچنے میں بڑی دیر لگی تھی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تھی تو حسین کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے، اور فرماتے تھے بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو کہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں۔ اور تیسرا مرحلہ حسین کو زین فرس سے زمین پر آتے ہوئے بڑا وقت لگا۔ کتنا وقت لگا؟ یہاں تک ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اب زین خالی اور زمین آباد ہے، اور سب سے پہلے جو عضو مبارک حسین ابن علی کا خاک کربلا پر آئے وہ آپ کی پیشانی تھی۔ شہید مطہری فرماتے ہیں یہ حسین کا سجدہ تھا۔ اب حسین زمین پر تشریف لائے اور آپ کا فرس باوفا خیام کی طرف دوڑتا ہوا پہنچا، اور جیسے یہ فرس باوفا، بڑی کوشش کی اس گھوڑے نے۔ آپ اپنی عزاداریوں میں جہاں باقی تبرکات لے کے چلتے ہیں، یہ جھولا لے کے چلتے ہیں، علم لے کے چلتے ہیں، باقی شبی لے کے چلتے ہیں، وہاں پر اس ذوالجناح کی بھی شبی لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کسی گھوڑے یا جانور کی پرستش نہیں کرتے، اب ہم اپنے عمل سے اہل دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی ہمارے ساتھ وفا کرے تو ہم اس کے احسان کو فراموش نہیں کرتے۔ اس گھوڑے کا ہم پر احسان ہے، یہ فرزند رسول کی آخری سواری ہے۔ جب کسی نے ساتھ نہ دیا، چند قدم طے کرنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ میرا راکب میری پشت پر موجود نہیں ہے، پلٹ کر آیا، خود کو حسین ابن علی کے قریب گرایا، گویا کوشش کر رہے کہ اگر آقا سوار ہو سکتے ہیں تو سوار ہو جائیں، لیکن حسین ابن علی نے فرمایا اب جب چلے جاؤ اور میرا سلام آخر پہنچا دو۔ خیام کے باہر پہنچ کر اس نے ہنہنانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس کے ہنہنانے کی آواز خیام کے اندر پہنچی، بیبیاں ایک مرتبہ خیام سے باہر آئیں، ایک چھوٹی سی بچی گھوڑے کی باہوں سے گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئی اور کہا ہے میں میرے بابا کے فرس باوفا بتا میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں کہاں چھوڑ آیا ہے۔ اور اب اس بچی نے تلہ زینبیہ کی طرف دوڑنا شروع کیا، اپنی پھوپھی کی طرف۔ میرے عزیزو وقت کب ختم ہو رہا ہے، آخری دو جملے عرض کروں۔ اب کیا حالت ہے اس نشیب میں؟ اس نشیب میں حسین ابن علی جہاں زین فرس سے زمین پر آئے، ایک شقی ہے، آخری جملے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، حسین اپنی شمشیر کو کربلا کی خاک میں گاڑے ہوئے، قبضہ شمشیر پر اپنی پیشانی رکھے محو فکر تھے، اللہ سے راز و نیاز اور عبادت خدا میں مصروف تھے، پروردگار سے ہم کلام تھے۔ یا یہ شقی آگے بڑھا اور اس نے دونوں کندھوں سے حسین ابن علی کو زوردار دھکا دیا،
حسین پشت کے بل خاک کربلا پر گرے، یہ آگے بڑھا اور امام حسین کے سینے پر سوار ہوا، لیکن امام حسین کی آنکھوں میں اتنا خون جمع ہو چکا تھا کہ آقا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے آنکھوں کا خون صاف کیا، دیکھا شمر ابن ذوالجوشن آپ کے سینے پر سوار ہے، کیا جملہ کہا اے شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ مجھے اپنی گود میں بٹھا کر چوما کرتے تھے اور میرے قمیض کے سارے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے اور گلے تک میرے بوسے لیتے جاتے تھے، اور اس وقت میرے نانا نے مجھے بتایا تھا اے میرے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین انسان شہید کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور جس کا قیافہ خنزیر سے ملتا ہوگا۔ اے شمر تمہارے متعلق مجھے میرے نانا نے بتایا تھا۔ یہ جملے سنے شمر نے ایک مرتبہ غصے سے بائیں ہاتھ سے امام حسین کی داڑھی کو پکڑا، دائیں ہاتھ سے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے۔ یہ منظر طلہ زینبیہ سے سکینہ بنت الحسین، میرے عزیزوں مجھے اجازت دو کہ دو جملے عرض کر سکوں۔ طلہ زینبیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر سکینہ بنت الحسین یہ منظر دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اب وہ مرحلہ آیا جسے بیان کرنے کی میں سخت محسوس نہیں کرتا، لیکن اشارہ کروں گا۔ ایک مرتبہ یہ قتل کرنے کے ارادے سے سینے سے نیچے اترا، اس نے اپنے خنجر کو نکالا، یہاں تک کہ حسین نے اسی فرصت میں اپنی قوت کو جمع کیا اور وقت آخر خود کو حالت سجدہ میں لے گئے۔ ادھر حالت سجدہ میں گئے، ادھر اس نے پہلا خنجر چلایا۔ جب پہلا خنجر چلایا سکینہ بنت الحسین تڑپ گئی، کہا پھوپھی اماں کوشش کریں، میرے بابا کو مارا جا رہا ہے، میرے بابا کو بچا لیجئے۔ لیکن جب کوئی جواب نہیں آیا سوائے گریے کہ اب اس بچی نے دوڑنا شروع کیا، خیموں کے اندر پہنچی جہاں 22 برس کا ایک بیمار امام ہے، جا کے سید سجاد کے شانے ہلائے کہ سید سجاد ہمارے بابا کو مارا جا رہا ہے، کچھ چارہ کیجئے۔ لیکن جب کوئی آواز نہ آئی اب اس بچی نے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے بابا کا وہ حال دیکھے جو سکینہ بنت الحسین نے اپنے بابا کا دیکھا تھا۔ جب پہنچی چوتھی ضرب چل چکی تھی، ایک مرتبہ سکینہ نے آگے بڑھتے ہوئے سرعت کے ساتھ اپنی گردن کو اپنے بابا حسین کی گردن پر رکھ دیا تاکہ شمر مجھے ذبح کر دے۔ لیکن شمر نے کیا کیا، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ سکینہ کے بالوں میں بڑھایا، میں کیسے عرض کروں، ہاتھ بڑھایا اور اتنی مضبوطی سے پکڑا، سکینہ بنت الحسین کو اٹھایا بالوں سے پکڑ کر، اور سکینہ کے پاؤں زمین سے بلند ہو گئے۔ بلند ہوئے، ادھر شمر نے دائنے ہاتھ کا ایسا تماچا مارا، حسین کی مظلومہ بہت دور جا کے گری، لیکن اس کے باوجود یہ سکینہ کی محبت تھی حسین کے ساتھ، روتی ہوئی آگے بڑھی اور پہلی مرتبہ روز عاشورہ شمر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے، مجھے جتنا جی چاہتا ہے مار لے لیکن میرے بابا کو قتل نہ کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ان عزیزوں نے جو صف عذاب بچھایا ان کی سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار مومنین کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب پہ رحمت نازل فرما، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا کے حرم میں شب و روز مصروف